اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلاس آٹھویں جماعت ہے. ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوشل سائنس. سوشل سائنس کی ایک بک ہے ہسٹری. ہسٹری سے ہم ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں. چیپٹر کا نام ہے ویورس، آئرن سمیلٹرس اینڈ انڈسٹریز. یہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے، سب ٹاپک ہے آج، وہ ہے انڈین ٹیکسٹائلز ان دا ورلڈ مارکیٹ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہندوستانی کپڑے. جو کپڑے ہندوستان میں بنائے جاتے تھے، تیار ہوتے تھے، ہندوستان کے کاریگر جو کپڑے بناتے تھے وہ، اور جو ورلڈ مارکیٹ یعنی عالمی بازار میں، دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں جب یہ کپڑا پہنچتا تھا، جب یہ کپڑا بھیجا جاتا تھا، تو اس کی کیا نوعیت تھی، اس کا کیا مارکیٹ تھا وہاں پر، یہ پڑھنے جا رہے ہیں. لیٹس لک ایٹ فرسٹ ٹیکسٹائل پروڈکشن. چلو ہم اس ٹیکسٹائل پر نظر دہراتے ہیں. اراؤنڈ 750 بفور دا برٹش کنکرڈ بنگال. تقریباً 1750 سے پہلے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز لوگ ابھی بھی ہندوستان پر تجارت ہی کرتے تھے. یعنی بنگال کی فتح سے پہلے، بنگال پر قبضہ کرنے سے پہلے، انڈیا واز بائی فار دا ورلڈس لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن ٹیکسٹائل. ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا جو کاٹن ٹیکسٹائلز پروڈیوس کرتا تھا، جہاں پر کاٹن کپڑے بنتے تھے. انڈین ٹیکسٹائل ہیو لانگ بین ریناؤنڈ بوتھ فار دا فائن کوالٹی اینڈ ایگزسٹ کرافٹس مینشپ. ہندوستان کے کپڑے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے دو طرح سے. ایک ان کی جو کوالٹی ہوتی تھی وہ ہائی کوالٹی ہوتی تھی، اعلیٰ معیار کے کپڑے ہوتے تھے، اور ان میں کرافٹس مین شپ بھی ہوتی تھی. یعنی ان میں ہنر بھی نظر آتا تھا کہ کس طرح کے کاریگر تھے ہندوستان میں، کتنے قابل لوگ تھے، کتنے ہنرمند لوگ تھے، کتنی مہارت کے ساتھ یہ کپڑا بناتے تھے. اس میں کرافٹس مین شپ. تو اسی وجہ سے کوالٹی، ہائی کوالٹی، اس کرافٹس مین شپ کی وجہ سے پوری دنیا میں انڈین ٹیکسٹائل جو تھے وہ مشہور تھے. دے ویر ایکسٹینسو ٹریڈڈ ان ساؤتھ ایشیا. یہ ساؤتھ ایشیا میں ان کی تجارت ہو، جیوا، سماترا اینڈ پینانگ. اور ویسٹ میں سینٹرل ایشیا میں ان کی تجارت ہوتی تھی. فرام دا 16th سینچری، اگر ہم 16ویں صدی کی بات کریں، 16ویں صدی سے یورپین ٹریڈنگ کمپنیز بگن بائنگ انڈین ٹیکسٹائلز. یہ جو یورپین ٹریڈنگ کمپنیز تھی، انہوں نے ہندوستانی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا. بائنگ انڈیا فار سیل ان یورپ. وہ عربین منڈیوں سے، جو عربین کنٹری ہے، وہاں سے، عراق سے وہ انڈین ٹیکسٹائل خرید کر یورپ میں بیچتے تھے. میموریز آف دس فلورشنگ ٹریڈ اینڈ کرافٹس آف دا انڈین ویورس از پریزروڈ ان مینی ورڈز سٹل کرنٹ ان انگلش اینڈ ادر لینگویجز. یہ جو ہندوستان کا جو کپڑا تھا، اس کی جو فلورشنگ تھی، جو ٹریڈ ہوتی تھی اس کی، یعنی اس کی یہ کوالٹی، جو کرافٹس پر مین شپ تھی اس کی، جو اس میں ہنر مندی تھی، یا جو اس کی اعلیٰ معیار تھا اس کپڑے کا، وہ بھی آج بھی دنیا کی بہت سی کتابوں میں درج ہے. کئی زبانوں میں، انگریزی میں ہے، دنیا کی باقی زبانیں، ان میں اس کا حال درج ہے. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو ٹریس دا اوریجن آف سچ ورڈز اینڈ سی واٹ دے ٹیل اس. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو دیکھیں، ہم ان الفاظ کو پڑھیں، تاکہ ہمیں خود پتہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہیں انڈین ٹیکسٹائلز کے بارے میں، کہ ہندوستانی ٹیکسٹائلز کتنے مشہور تھے. ورڈز ٹیل اس ہسٹریز. European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq. عراق آج ایک ملک کا نام ہے. عراق میں ان دنوں ایک جگہ جس کا نام تھا موصول سے پہلے عربین ٹریڈرز ہندوستان آتے تھے تجارت کے لیے. تو وہاں سے جب وہ یہاں کے کا جو کاٹن کلا تھا، اس کو جب وہ یورپ لے گئے، تو یورپ میں کیا ہوا
کہ وہاں پر اس کو جب وہ عرب لے گئے موصول میں، تو موصول میں کیا ہوا، تو وہاں پر یورپین ٹریڈرس نے جب یہ انڈین کلاتھ وہاں پر انڈین کاٹن ٹیکسٹائلز دیکھی، تو انہوں نے اس کی کوالٹی دیکھی، اس کی کاریگری دیکھی، تو وہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے اس کی ٹریڈ شروع کی، تو اس کو وہاں سے لے کر وہ یورپین مارکیٹ لے گئی. تو وہ جب وہ یورپین مارکیٹ لے گئے تو انڈین کلاتھ کو انہوں نے ایک الگ نام دیا، تو اس کا نام تھا موسلن رکھا گیا. تو موسلن کے نام سے انڈین ٹیکسٹائلز پورے یورپ میں مشہور ہو گئی. When the Portuguese first came to India in the search of spices، جب پرتگال کے لوگ، یہ تو 1498 کی بات ہے، جب پرتگال سے لوگ ہندوستان آئے تھے بس مسالوں کی تلاش میں، تو جب وہ کالی کٹ پہنچ گئے کیرلا میں، کوسٹ ان دا ویسٹ، دا کاٹن ٹیکس ویچ دے ٹوک بیک ٹو یورپ along with spices، وہاں سے انہوں نے کاٹن ٹیکسٹائلز خریدے اور مسالوں کے ساتھ وہ واپس یورپ لے گئے. came to be called کیلیشو، کیونکہ وہ کالی کٹ پر آئے تھے. کالی کٹ کیرلا میں ایک جگہ ہے، یہ کوسٹل ایریا ہے، تو وہ وہاں سے انہوں نے کاٹن کلاتھ کی ٹریڈنگ بھی شروع کی. تو جب انہوں نے وہ کاٹن کلاتھ یورپین مارکیٹس میں پہنچایا، تو وہاں پر اس کا نام رہ گیا کیلی کٹ، پہلے موسلن کے نام سے، کیونکہ وہ موصول سے لیا تھا انہوں نے عرب ٹریڈر سے. اب انہوں نے ڈائریکٹ انڈیا میں آ کر ٹریڈ شروع کر دی، تو انہوں نے انڈیا سے کالی کٹ سے یہ کاٹن کلاتھس لیے تھے، تو اس کا نام انہوں نے کالی کٹ رکھا. اینڈ سب کیلیشو became the general name for all cotton textiles. اس طرح سے جو ہندوستانی ٹیکسٹائل کاٹن ٹیکسٹائل اس کا نام جنرلی انہوں نے رکھا کیلیشو. There are many other words which point to the popularity of Indian textiles in western markets. ہندوستان کے بہت سے اور کپڑے ہیں جنہیں ویسٹرن مارکیٹس میں جو مشہور ہوئے. In figure you can see a page on order book there the English East Company sent to its representative in Calcutta in 1730. یہاں پر ایک پیج دیا گیا، یہ دیکھیے آپ، یہ ایک بل بک ہے، ایک آرڈر بک ہے جو ایسٹ انڈیا جو برٹش سے ایک انگلش ایسٹ کمپنی نے اپنے نمائندوں کو کلکتہ بھیجا تھا 1730 میں. دا آرڈر دیٹ ایئر واز فار پیس آف کلاتھ، اس میں 5,79,000 ٹکڑے کپڑوں کے بارے میں آرڈر دیا گیا کہ آپ ہمارے لیے اتنے تھان کپڑے بھیج دو. براؤزنگ تھرو دا آرڈر بک یو ووڈ ہیو بین لسٹ آف 98 varieties of cotton cloths. اگر ہم یہ آرڈر بک پڑھیں گے تو اس میں 98 قسم کے کپڑوں کا لسٹ دیا گیا ہے جو سلک اور کاٹن کے کپڑے بنے ہوئے ہیں. دیز were known by their common name in Europe، اور انہیں یورپ میں اپنا ایک الگ نام تھا. Trade as piece goods، usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 meter wide. جو یہ کپڑے بنائے جاتے وہ تقریباً 20 گز لمبے اور 1 گز اس کی چوڑائی ہوتی تھی. یہ وہ کپڑا تھا جو ہندوستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے یورپین مارکیٹس میں، وہاں پر اس کی مارکیٹنگ ہوتی تھی، وہاں پر اس کو بھیجا جاتا تھا. Now look at the names of different varieties of cloth in book. اب ہم اس کتاب میں الگ الگ کپڑوں کے نام دیکھیں گے. Similarly the word bandhana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. اسی طرح سے ایک لفظ ہے جس میں بندھنا ہے. بندھنا جو لفظ ہے یہ ایک چمکیلے سکارف کا نام ہے جو عام طور پر گردن یا سر پر پہنا جاتا تھا. Origin the term from the word بندھنا، یہ بندھنا سے لیا گیا لفظ ہے. ہندی ٹائنگ and refer to a variety of brightly colored color produced through a method of tying and dyeing. یہ ہندی لفظ بندھنا ہندی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے ٹائنگ، جس کے معنی ہے میتھڈ ٹائنگ اینڈ ڈائنگ، یعنی باندھنا اور رنگنا. There were other cloths in the order book. اس آرڈر بک میں اور بھی کلاتھس ہیں that were noted by the police of origin، جنہیں
آریجن کے نام، جہاں پر کن کن بازاروں سے انہیں بنایا جاتا تھا. ایک قاسم بازار تھا، اس میں ایک قسم کا کپڑا دستیاب تھا. پٹنہ، کلکتہ، اڑیسہ، چیر پوری. The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had been in different parts of the world. یہ جو نام دیے گئے ہیں، جو الفاظ دیے گئے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے کپڑے دنیا میں کتنے مشہور تھے. اس وقت کمی کی وجہ سے پورا نہ کر سکیں گے. انشاءاللہ اگلے کلس میں پڑھیں گے.